पेश खिदमत है कहानी चार देगों की। किसी मुल्क में एक अमीर आदमी रहता था जिसके पास बेशुमार दौलत थी और बड़ी जागीर के साथ साथ पालतू जानवर भी बहुत थे। उस अमीर शख्स के चार बेटे थे। इन बेटों से वो बड़ी मोहब्बत करता था, मगर उसे ये फिक्र रहती थी कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद माल और दौलत के बंटवारे में मेरे चारों बेटे एक दूसरे से नाराज़ हो जाएं। इत्तेफाक की बात है कि कुछ दिनों बाद वो अमीर आदमी ऐसा बीमार पड़ा कि जिंदा रहने के लिए उम्मीद कम से कम होती चली गई। उसने तमाम बेटों को अपने पास बुलाया और ख़ास मुलाजिम को हुक्म दिया कि चार देगों का इंतज़ाम करें। बेटों को बताया कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो आपस में मिलजुल के रहना, मेल मिलाप में बड़ी बरकत होती है। मैंने तमाम चारों के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मेरी मसारी के चारों पाइयों के नीचे एक एक देग गड़ी है जो तुम अपनी अपनी पसंद से ले लेना। फिर चारों बेटों को रुखसत कर दिया और कुछ देर बाद जब देखें आ गए तो मुलाजम की मदद से उनमें कुछ भरना था वो भरा और चार पाँवों के नीचे उन देगों को गाड़ दिया। जब अमीर आदमी को ये एहसास हो गया कि उसकी आखिरी सांस है तो बेटों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, प्यारो बेटो, धन और दौलत के लिए अक्सर बड़ा खून खराबा होता है। मैंने अपनी पूरी मलकियत चार हिस्सों में तकसीम कर दी। तुम में से हर एक हिस्से की देख तुम्हें मिल जाएगी। मेरे लिए तुम सब आंखों के तारे हो। मैं चाहता हूँ कि आखिरी सांस लेने से पहले हर एक को अपना हिस्सा मिल जाए। चारों बेटों ने गर्दनें झुका दी और बाप ने सबसे पहले छोटे बेटे को अपनी पसंद का पाया मुंतखब करने को कहा। फिर दूसरे तमाम बेटों ने भी ऐसा ही किया और सब मुतमिन होकर बूढ़े बाप के पलंग ही से लगे बैठे रहे ताकि उसकी प्यार भरी नज़रों के सामने रहे। बाप के इंतकाल को इतने दिन बीत गए कि तमाम रस्में अदा हो गईं। 40वें का एहतमाम सब बेटों ने मिलकर बड़े शानदार तरीके से किया। दौलत की कमी ना थी, खैर खैरात के सिलसिले जारी रहे। आखिर एक दिन सब भाइयों ने फैसला किया कि अपनी अपनी देगों को देखा जाए कि मरहूम ने किसको क्या दिया। चारों ने अपने अपने हिस्से की देग को निकाला तो इंतहाई हैरत हुई कि एक देग में हीरे और जवाहर थे, दूसरी सोने से भरी हुई थी, मगर तीसरी और चौथी में कुछ ना था सिवाय उसके कि एक में मिट्टी भरी हुई थी और दूसरी में सिर्फ हड्डियां थी। जिन बेटों को हीरे जवाहर और सोने वाली देखें मिली वो तो बहुत खुश नजर आए, जबकि मिट्टी और हड्डी से भरी देगों वाले बड़े रंजीदा रंजीदा और नाराज नाराज दिखाई दिए। उन्होंने ऐसी देगें कबूल करने से इनकार कर दिया और पुरजोर अल्फाज में शिकायत करने लगे कि मरहूम बाप का तो ये कहना था कि मालकियत में सबको सब कुछ बराबर मिलेगा, क्योंकि चारों भाई अपने बाप को इंसाफ पसंद और नेक दिल ख्याल करते थे। इसलिए आपस में झगड़ने के बजाय ये मुनासिब समझा कि कोई ऐसा अक्लमंद शख्स तलाश किया जाए जो ये बता सके कि मिट्टी और हड्डियों वाली देग लेकर वो क्या पाएंगे। जब तलाश करने के बावजूद कोई ना मिला तो सबको ये ख्याल आया कि बादशाह सलामत के दरबार में उनके बाप की बड़ी इज्जत थी, इसलिए बेहतर होगा कि बादशाह के पास जाएं और देखें कि वो इस बारे में क्या कहता है। जिनको बहुत माल मिला था उन्होंने भी यही सोचा कि बादशाह सलामत बड़े अक्लमंद है, वैसे भी ये कैसे हो सकता है कि हमारे दो भाई मलकियत से महरूम रहें। ज़रूर कोई ना कोई इस बात में हिकमत है जो दो देगे माल और दौलत के बगैर। वैसे अब्बा जान ने तो हम सबको अपनी अपनी पसंद का फैसला करने की इजाज़त दी थी, अब ये हमारी किस्मत थी कि किसको क्या मिला। चारों भाई पूरी तैयारी करके बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में देखा कि एक चहीता शहजादा घोड़े पर सवार कहीं सैर और शिकार को जा रहा था। चारों भाई तेजी से आगे बढ़े और बड़े भाई ने शहजादे से पूछा, मियाँ शहजादे, हमारे बादशाह सलामत कहाँ तशरीफ रखते हैं। शहजादा बड़ी बेरुखी से बोला, वो महल में मौजूद है, मगर कुछ दिमागी खलल आ गया है। चारों भाइयों को बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा मेहरबान खुदा तरस और नेक दिल बादशाह भला पागल कैसे हो सकता है। खैर आपस में मशवरे से ये तय किया कि महल तक जाना चाहिए। मुमकिन है शहजादा बाप से खफा हो और जिसने हमें टालने के लिए ऐसा कह दिया।
جب وہ دربار اور معاوضوں سے اجازت لے کر محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ملاقات شہزادی سے ہوئی، جو شاہی باغ میں اپنے خادموں کے ساتھ موجود تھی۔ دریافت کرنے پر شہزادی نے بتایا کہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے مگر اندھا ہے۔ یہ بات سن کر چاروں بھائی کو بڑا افسوس ہوا اور تعجب تھا کہ شہزادے نے تو باپ کو پاگل کہا اور بیٹی اندھا کہہ رہی ہے، ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ چاروں بھائی کئی برس پہلے اپنے امیر باپ کے ساتھ محل کی ایک عالیشان شاہی تقریب میں شریک ہوئے تھے، اور بادشاہ کی ملکہ بھی ان کو جانتی پہچانتی تھی، اس لیے وہ بے دھڑک ایک خاتمہ کے ساتھ ملکہ سے ملے، جس نے شہزادے اور شہزادی کی بات سے الگ ہی ایک بات کی کہ 12 مہینے پہلے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ چاروں بھائی مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ملکہ نے روکا اور بولی، بے شک تم بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ اپنے دربار میں ہے، لیکن میرے لیے تو سال بھر پہلے مر چکا ہے۔ اب چاروں بھائیوں کی جان میں جان آئی، ملکہ نے انہیں خاص خادمہ کے ساتھ بادشاہ کے پاس بھجوایا۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو درباریوں کا ہجوم نہ تھا، بلکہ بادشاہ اپنے ایک وزیر سے کچھ مشورہ کر رہا تھا۔ جیسی اس کی نظر چاروں پر پڑی وہ پہچان گیا کہ یہ مرحوم درباری امیر کے بیٹے ہیں، اس لیے بادشاہ نے بڑی شفقت بھری نظروں سے ان کا استقبال کیا اور ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ دیا۔ جب وہ چاروں بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو ان کے والد کی خوبیاں بتائیں اور اس کی وفات پر افسوس کا اظہار کرنے کے بعد وزیر کے پاس والی جگہ پر بیٹھنے کو کہا۔ تب بڑے بھائی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، ہم ایک خاص مقصد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے تمام حال احوال غور سے سنا مگر اپنے منہ سے کچھ نہ کہا، بلکہ چند لمحوں تک خاموشی سے سوچتا رہا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ چاروں بھائیوں اس انتظار میں تھے کہ بادشاہ سلامت کیا فرماتے ہیں۔ انہیں تو یہ معلوم تھا کہ بادشاہ کی عقل مندی سارے ملک میں مشہور ہے۔ اچانک بادشاہ کی زبان سے الفاظ نکلے، تمہارے والد نے بہت اچھا کیا۔ یہ سن کر ان دو بھائیوں کے منہ لٹک گئے جن کی دیگوں میں مٹی اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ عقل مند بادشاہ کو احساس ہو گیا، اس نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، جس کو ہیرے اور جواہر ملے اس کی قسمت، سونا پانے والے کی اپنی تقدیر، لیکن مٹی اور ہڈیوں کی دیکھ پانے والے بھی نقصان میں نہیں۔ مٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام زمینوں کا مالک یہ بیٹا ہوگا، اور ہڈیوں والی دیکھ کا مطلب یہ ہے کہ تمام گھوڑے، اونٹ اور دودھ دینے والے جانوروں کا مالک ہڈیوں کی دیکھ بھال والا ہوگا۔ بادشاہ نے جو کچھ کہا سب بھائیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور بڑے ادب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، ہم آپ کے خادم ہیں اور انشاءاللہ مل جل کر رہیں گے۔ رخصت ہوتے وقت بڑے بھائی کو شہزادے اور شہزادی اور بادشاہ کی ملکہ کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ ایسی باتیں اپنی زبان پر لیں جن کا تعلق عالی جہاز سے ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں ہاں، جو کچھ کہنا ضرور کہو۔ بڑے بھائی نے بتایا کہ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کو آ رہے تھے تو شہزادی سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کے دماغ میں خلل کی بات کی۔ پھر شہزادی صاحبہ سے ملے، انہوں نے آپ کو نابینا کہا، اور ملکہ اہلیہ نے تو آپ کو، ہاں وہ سمجھتی ہے کہ میں ان کے لیے مر گیا ہوں۔ ابھی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ نے مسکراتے بات کا باقی حصہ اپنی زبان سے پورا کر دیا، مگر شہزادی اور ملکہ نے جو کچھ بھی کہا، کیا میں تمہیں ان سب باتوں کا سبب بتاؤں؟ چاروں بھائیوں نے بڑی عاجزی سے تائید کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ تو بادشاہ نے بتانا شروع کیا کہ شہزادہ اب 18 برس کا ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تعلیم و تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کی شادی بیاہ کے لیے جو کچھ بھی چاہتا ہوں وہ 2-3 برسوں میں اس کا بھی انتظام کر لوں، تو یہ تخت و تاج اس کو سونپ کر اپنی باقی زندگی درویشی میں گزار دوں۔ مگر وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے، یعنی جلدی سے اس کی شادی کر دی جائے اور راج پاٹ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں بھی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ شہزادی کا معاملہ بھی مجھے فکر مند رکھتا ہے، خیر سے وہ بھی جوان ہے، میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا مناسب رشتہ مل جائے تو نسبت طے ہو جائے۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی میرے خیال میں ابھی ادھوری ہے، مگر یہ سوچتی ہے شاید کہ بس جلد از جلد شادی ہو جائے، اس لیے ناخوش رہتی ہے۔ وہ روزانہ نظر آتی ہے مگر منہ سے کچھ نہیں کہتی، یہ میری قسمت ہے۔ ملکہ نے جو کچھ کہا وہ اس لیے کہ سال بھر پہلے ہم دونوں سیر و تفریح کو جاتے تھے، اکثر کھانا بھی کھاتے اور مزے کی باتیں کرتے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے ملک کی خوشحالی اور ترقی کے دشمنوں نے
یہ بات پسند نہ کی کہ غریب لوگ بڑے جگیرداروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے بے زمین کاشتکاروں کو زمینیں دے کر یہ حوصلہ دیا کہ آج وہ اپنے کھیتوں اور باغوں کے مالک ہیں، کتنی اچھی فصلیں اگا رہے ہیں۔ جگیرداروں کا گروہ ان کو طرح طرح سے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ روزانہ بے شمار شکایتیں اور فریادیں سنتا ہوں۔ میں جب تک مظلوموں کو ظلم و ستم سے آزاد نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہر وقت اسی جگہ موجود رہتا ہوں تاکہ کوئی فریادی اور کوئی بے سہارا مایوس نہ جائے۔ بے شک ملکہ کو میری کمی محسوس ہوتی ہوگی، مگر اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تاج و تخت عیش کرنے کو نہیں دیا۔ جب تک سارے لوگ سکھی نہ ہو جائیں میرا سکھ کسی کام کا نہیں۔ اچھا سلامت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ چاروں بھائیوں کو بھی احساس ہو گیا کہ واقعی ان کے ملک کا بادشاہ بڑا نیک دل اور عقلمند ہے۔ سب نے ادب سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، تم سب میری نصیحت یاد رکھنا، ایک رہو نیک رہو، کارساز حقیقی تم شاد و آباد رکھی۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو